بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پیش خدمت ہے کہانی منہ کالک کا پہلا حصہ۔ اس کہانی کے مصنف بھی ملک صفدر حیات ہیں۔ صدیوں سے پڑھتے، سنتے اور دیکھتے آئے ہیں کہ ولی کے گھر شیطان اور شیطان کے گھر ولی پیدا ہو سکتا ہے۔ لفظ سکتہ ہمیشہ مشروط اور امکانات کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور متذکرہ بالا حقیقت کے امکانات بہرحال ہر دور میں رہے ہیں، اور جب تک انسان کی پیدائش کا عمل جاری ہے یہ امکانات موجود رہیں گے، اور یہ دنیا اور اس میں پائی جانے والی ہر شے کے وجود کا انحصار امکانات کا ہی رہن منت ہے۔ اس مشروط حقیقت کو تسلیم کریں یا نہ کریں یہ ایک الگ اور طولانی بحث ہے، تاہم اس سے حقائق کی صحت متاثر نہیں ہوتی، اور یہی سب سے بڑی سچائی ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ ان دنوں میں ضلع گوجرانوالہ کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ یہ تھانہ صدر کہلاتا تھا اور لاری اڈے کے قریب ہی واقع تھا۔ تھانے کے پہلو میں گورنمنٹ ہائی اسکول کی عمارت تھی۔ وہ جاتی ہوئی سردیوں کے دن تھے۔ ماہ فروری کا وسط چل رہا تھا۔ ایک روز میں حسب معمول تیار ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا تو پتہ چلا کہ نواحی گاؤں پپلی والا میں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے۔ موضوع پپلی والا میرے تھانے کی جنوب مشرقی سمت میں واقع تھا، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے نہر اپر چناب کو عبور کرنا پڑتا تھا۔ پپلی والا میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ میں نے اطلاع کنندہ کا نہایت ہی مختصر سا انٹرویو کیا اور کانسٹیبل حشمت اللہ سے کہا، حشمت اللہ، پپلی والا جانے کی تیاری کرو۔ اچھا ملک صاحب، اس نے فرما برداری سے کہا اور میرے کمرے سے رخصت ہو گیا۔ اطلاع لے کر آنے والے شخص کا نام محمد طفیل تھا۔ پپلی والا ہی کا رہنے والا تھا، اور رشتے میں وہ مقتول کا چاچا لگتا تھا۔ طفیل کی عمر لگ بھگ 50 سال رہی ہوگی۔ طفیل کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ مقتول کا نام انوار علی تھا، اور وہ ضلع سیال کوٹ میں واقع کھیلوں کا سامان تیار کرنے والے ایک کارخانے میں کام کرتا تھا۔ اس نے اپنی رہائش بھی سیال کوٹ ہی کے ایک محلے میں رکھی ہوئی تھی۔ انوار علی مہینے ڈیڑھ مہینے میں اپنے گھر والدین سے ملنے آیا کرتا تھا۔ میں طفیل کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہی تھا کہ کانسٹیبل حشمت دروازے پر نمودار ہوا۔ پھر طفیل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اس نے پوچھا، چاچا، باہر تانگا تمہارا کھڑا ہے؟ جی، وہ میرا ہی تانگا ہے، طفیل نے جواب دیا۔ ملک صاحب، کانسٹیبل نے مجھے مخاطب ہوتے ہوئے بتایا، سواری کا بندوبست ہو گیا جناب، اب نکلنے کی تیاری کریں، ہم طفیل ہی کے تانگے میں بیٹھ کر پپلی والا جائیں گے۔ میں نے سوالیہ نظر سے طفیل کو دیکھا اور پوچھا، کیا تم سالم تانگا کر کے پپلی والا سے یہاں پہنچے ہو؟ نہیں جناب، یہ میرا ذاتی تانگا ہے، طفیل نے بتایا۔ میں تانگا چلاتا ہوں، یہی میرا رزق روزگار ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے ایک سکون بھری سانس خارج کی۔ ہم طفیل کے تانگے پر سوار ہو کر پپلی والا کی جانب جا رہے تھے۔ ہم سے میری مراد ہے میں، کانسٹیبل حشمت اور خود طفیل، جو ایک ماہر کوچوان کی طرح تانگا ڈرائیو کر رہا تھا۔ میرے تھانے اور پپلی والا میں اچھا خاصا فاصلہ ہے۔ جی ٹی روڈ سے کچا ایمن آباد روڈ نکل کر سیدھا ایمن آباد تک جاتا ہے۔ کسی زمانے میں جب تک جی ٹی روڈ نہیں بنا تھا، گوجرانوالہ سے ایمن آباد تک جانے کے لیے یہی کچا ایمن آباد روڈ استعمال کیا جاتا تھا۔ موضع پپلی والا اسی روڈ پر نہر کی دوسری طرف واقع تھا۔ روڈ کو مذکر ہونا چاہیے یا مونث، اس بحث میں الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ابھی جہاں ذکر ہو رہا ہے وہاں روڈ مذکر ہی مستعمل ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہم جائے وقوع پر تھے۔ میں نے دیکھا کہ نہر کے کنارے پر کوئی درجن بار لوگ جمع تھے۔ ہم تانگے سے اتر کر ہجوم والی جگہ پر پہنچ گئے۔ وہاں پر موجود افراد ہمیں دیکھ کر ادھر ادھر ہو گئے۔ میں جلدی سے نوجوان انوار کی لاش کی طرف بڑھا۔ لاش کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ پہلی ہی نظر میں دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس نوجوان کو زندوں میں شمار کرنا سراسر حماقت ہوگی۔ انوار علی نامی اس نوجوان کی لاش نہر کے کنارے پل کے قریب ہی پڑی تھی۔ انوار نے بادامی رنگ کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا اور پاؤں میں تسموں والے بند سیاہ جوتے تھے۔ قمیض کے اوپر اس نے پورے بازوؤں والا سویٹر پہن رکھا تھا، جس کی تیاری میں نیلی اور سرخ اون کا استعمال کیا گیا تھا۔ نوجوان کی عمر کا اندازہ میں نے 25 کے آس پاس قائم کیا، جو بعد ازاں بالکل درست ثابت ہوا۔
انوار نے وحید مراد اسٹائل میں بال سیٹ کروا رکھے تھے۔ قد کاٹ اور رنگ روپ کی مناسبت سے بھی وہ وحید مراد کے بہت قریب تھا۔ پتہ نہیں فلم انڈسٹری والوں کی اس پر نظر کیوں نہیں پڑی تھی، ورنہ وہ کسی کارخانے میں کھیلوں کا سامان نہ بنا رہا ہوتا۔ مقتول کی موت کا سبب جاننے میں مجھے قطعاً کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا۔ اس کی کھوپڑی اور چہرہ، ہاتھ پاؤں اس ظلم کی کہانی سنانے کے لیے کافی تھے۔ اس سے گزرنے کے بعد وہ موت کے منہ میں کیا تھا۔ میں ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ اس کے سر پر ڈنڈے سوٹے برسا کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ ہاتھ پاؤں اور کندھوں کی چوٹوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے خود کو بچانے کی اپنی سی کوشش کی تھی، لیکن حملہ آوروں نے اس کی پیش نہیں چلنے دی۔ میں نے یہاں پر حملہ آوروں کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ میرے ماہرانہ اندازے کے مطابق انوار کے دشمنوں کی تعداد 1 سے زیادہ تھی۔ وہ کم از کم 2 یا اس سے زیادہ تھے۔ جب ہی اس بد نصیب کو سنبھلنے یا وہاں سے فرار ہونے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ اس کی کھوپڑی جگہ جگہ سے چٹکی ہوئی تھی۔ چہرے کے مختلف حصوں پر بھی ابھرے ہوئے کھلے زخم نظر آ رہے تھے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کی موت کو 10 سے 12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ یہ حقیقت سمجھنے کے لیے کسی اسپیشل عقل کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ شدید ترین دشمنی کا نشانہ بنا تھا۔ لاش کے معائنے کے بعد میں نے اس کی جامع تلاشی بھی لی۔ اس کے لباس میں سے ایک چکدار رومال، ایک چھوٹی کنگھی، عطر کی شیشی، 150 روپے نقدی وغیرہ برآمد ہوئی۔ علاوہ ازیں ایک اندرونی جیب میں سے ڈاک کا ایک لفافہ بھی ہاتھ لگا۔ میں نے سر دست مذکورہ لفافے کو اپنی جیب میں رکھ لیا۔ موقع کی ضروری کارروائی کرنے کے بعد میں نے انوار علی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوایا اور وہاں پر موجود لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ سب سے پہلے میں نے اس شخص سے سوال کیا جس نے آج صبح انوار کی لاش دریافت کی تھی۔ اس کا نام رمضان عرف رمضانی تھا۔ رمضانی کی عمر 60 کے قریب رہی ہوگی، تاہم وہ صحت اور ہاتھ پاؤں کا مضبوط نظر آتا تھا۔ وہ ایک چھوٹا ذمہ دار تھا۔ ہاں رمضانی چاچا، میں نے براہ راست اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم نے کب اور کس حالت میں مقتول کو دیکھا تھا؟ حالت تو یہی تھی جناب جیسی آپ نے دیکھی ہے، وہ سادگی سے بولا، اور میں نے انوار کی لاش کو آج صبح سویرے دیکھا تھا۔ صبح سویرے تم نہر کے کنارے پر کیا کر رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ جناب میں ذمہ دار ہوں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، روزانہ صبح سویرے ہی اٹھ کر زمینوں کی طرف جاتا ہوں، لیکن آج میں کہیں اور جا رہا تھا۔ اور کہاں؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بتایا، ادھر خیالی میں میری چھوٹی بہن رضیہ رہتی ہے، میں اس کے لیے ایک بوری چاول لے کر خیالی جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی نہر کے پل کے پاس پہنچا انوار کی لاش نے مجھے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں چاولوں والی بوری کے ساتھ سیدھا صدیق کی دکان پر پہنچا اسے صورتحال کے بارے میں بتایا۔ صدیق کون؟ میں نے سوالیہ نظر سے رمضانی کو دیکھا۔ رمضانی کے کچھ بولنے سے پہلے طفیل نے جواب دیا، جناب صدیق میرے بڑے بھائی کا نام ہے، ادھر پپلی والا ہی میں اس کی پرچون کی دکان ہے۔ انوار صدیق کا بیٹا تھا۔ کیا مقتول کا باپ صدیق یہاں پر موجود ہے؟ میں نے وہاں پر موجود لوگوں کو باری باری دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جناب، طفیل نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا، بھائی صدیق کو میں گھر پر چھوڑ کر آپ کی طرف گیا تھا، آپ کہیں تو اسے یہاں بلا لیتا ہوں۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر تشویش بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا طفیل؟ تم بولتے بولتے اچانک رک کیوں گئے؟ وہ جناب بھائی صدیق کی حالت بہت خراب ہے، وہ درخواست امیز انداز میں بولا۔ جوان بیٹے کی حسرت ناک موت نے اس کے دل و دماغ پر بڑا گہرا اثر ڈالا ہے، میں نے اسی لیے اسے وقوع سے ہٹا کر گھر بھیج دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد خود صدیق کے گھر جاؤں گا، اس سے جو بھی پوچھنا ہوگا میں وہیں پر پوچھ لوں گا۔ بہت بہت شکریہ جناب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ میں بھی یہی چاہ رہا تھا۔ میں دوبارہ رمضانی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں چاچا، صدیق کو اس واقعے کی اطلاع دینے کے بعد تم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں سرکار، ابھی تک تو میں ادھر ہی ہوں، آپ اجازت دیں گے تو میں خیالی چلا جاؤں گا۔
اس نے بتایا، جب طفیل نے مجھے بتایا تھا کہ وہ تھانے اطلاع دینے جا رہا ہے تو میں خود ہی رک گیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ پولیس پوچھ گچھ کے لیے سب سے پہلے مجھے ہی تلاش کرے گی۔ واہ بھئی چاچا رمضانی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم پولیس کے مزاج کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہو مائی باپ۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، میں ادھر پپلی والا میں پچھلے 4-5 سال سے ہوں۔ اس سے پہلے میں ضلع شیخو پورہ کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں شیخو پورہ تو ویسے بھی جرائم کے حوالے سے پنجاب کے سر فہرست شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد اوکاڑا کا نمبر آتا۔ تو کیا پہلے تم کوئی مجرم شجرم ہوا کرتے تھے؟ میں نے اس کی اوکاڑا اور شیخو پورہ کی تفصیل سننے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، اللہ نہ کرے سرکار، میں تو آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے گاؤں کا ایک گبرو ڈاکوؤں کے گروہ میں شامل ہو گیا تھا۔ اس گبرو کے ماں باپ اور بہن بھائی ادھر گاؤں ہی میں تھے، لہٰذا جب بھی پولیس کا جی چاہتا وہ اس گبرو کی گرفتاری کے لیے گاؤں آ جاتی تھی۔ اس طرح پولیس والوں کو قریب سے دیکھنے اور ان کے طریقہ کار کو سمجھنے کا موقع ملتا رہا۔ بس اتنی سی بات ہے جناب۔ یہ اتنی سی بات بھی بڑی اہم ہے رمضانی، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، تم انوار کے قتل کے حوالے سے اگر کچھ جانتے ہو تو مجھے بتاؤ۔ نہیں جناب، میں اس واردات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ تو سیال کوٹ کی کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا یہ واپس کب آیا ہے۔ ٹھیک ہے رمضانی، میں تم سے بعد میں تفصیلی بات کروں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم بڑے کام کے آدمی ہو، تو کیا مجھے جانے کی اجازت ہے؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ آج یہ چاولوں کی بوری خیالی پہنچانا ضروری ہے۔ بات ختم کرتے ہی رمضانی نے ایک طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے اس سمت نگاہ دوڑائی تو شیشم کے ایک درخت کے نیچے مجھے ایک گدھا کھڑا دکھائی دیا، جس کی کمر پر اناج سے بھری ہوئی ایک بوری لدی تھی۔ یقیناً اس بوری کے اندر چاول بھرے ہوں گے۔ پپلی والا سے خیالی جانے کے بعد نہر کا کنارہ سب سے آسان اور سیدھا راستہ تھا۔ میں نے رمضانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں جانے کی پوری اجازت ہے چاچا؟ کیا خیالی سے تم آج ہی واپس آ جاؤ گے؟ جی ہاں، میں شام سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، تم آج کسی وقت یا پھر کل تھانے آ کر مجھ سے مل لو، میں تم سے ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے تھانے آ کر مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا، پھر سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ میں وہاں موجود دیگر افراد سے پوچھ پرتیت میں مصروف ہو گیا۔ لگ بھگ 20 منٹ کی انکوائری کے بعد بھی کام کی کوئی بات سامنے نہ آ سکی تو میں نے محمد طفیل سے کہا، تم مجھے مقتول کے گھر لے چلو، میں اس کے باپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ آئیں جی میرے ساتھ۔ وہ اپنے تانگے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کانسٹیبل حشمت اللہ کو میں نے مقتول کی لاش کے ہمراہ اسپتال بھیج دیا تھا۔ میں طفیل کے تانگے میں بیٹھا اور صدیق کے گھر کی جانب چل پڑا۔ ہم اس وقت صدیق پرچون والے کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صدیق کی عمر لگ بھگ 55 سال رہی ہوگی۔ وہ دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا۔ جوان بیٹے کی المناک موت نے اسے بری طرح نڈھال کر رکھا تھا۔ اس کی بیوی اللہ رکھی بھی گھر کے اندرونی حصے میں صدمہ جاں کا سے گزر رہی تھی۔ محلے کی کوئی نصف درجن عورتیں بھی گھر میں بھری ہوئی تھیں، جو یقیناً اللہ رکھی سے تعزیت کرنے آئی تھیں۔ طفیل کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ صدیق کی 2 ہی اولادیں تھیں، بڑا بیٹا انوار اور اس سے چھوٹی بہن کوثر، جو 12-13 سال کی تھی۔ بھائی کی موت نے کوثر کو اکیلا کر دیا تھا۔ وہ بڑی افسردہ اور ملول نظر آتی تھی۔ میں نے ہمدردی بھرے انداز میں مقتول کے باپ سے کہا، صدیق، تمہارے بیٹے کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا مجھے بے حد افسوس ہے۔ میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ بڑی مہربانی ہے آپ کی، وہ دل شکستہ انداز میں بولا۔ میں نے کہا، صدیق، میں تمہارے بیٹے کو تو واپس نہیں لا سکتا، لیکن یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں انوار کے قاتل کو جب تک عبرت ناک سزا نہیں دلواؤں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ اس نے زخمی نظر سے مجھے دیکھا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ہمارا تو سب کچھ لٹ گیا جناب۔ جوان بیٹے کی موت کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ مجھے تمہارے صدمے کا بخوبی احساس ہے صدیق، میں نے دلجوانہ انداز میں کہا، اسی لیے تو میں تم سے تعاون کی اپیل کر رہا ہوں۔ میں تمہاری مدد کے بغیر انوار کے قاتل تک نہیں پہنچ سکتا۔ جی حکم کریں، میں آپ سے کیا تعاون کروں؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا،
صدیق، تمہارے بیٹے کو جس انداز میں موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی کسی سے شدید نوعیت کی دشمنی تھی۔ تم مجھے بتاؤ، ایسا کون شخص ہو سکتا ہے جو انوار کی جان کا دشمن ہو؟ جناب، انوار تو بہت ہی سیدھا سادہ اور شریف لڑکا تھا، صدیق نے بتایا۔ یہاں تو کسی سے اس کی دشمنی نہیں تھی، یہاں نہیں تو پھر کہیں اور ہوگی۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، یہ کسی دوست کا تو کام ہو نہیں سکتا۔ انوار کو جتنی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے اس سے واضح ہے کہ قاتل کو اس سے شدید نفرت تھی۔ میرا دماغ تو بالکل کام نہیں کر رہا۔ وہ پریشان نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے پتہ چلا ہے تمہارا بیٹا ادھر سیال کوٹ میں کھیلوں کا سامان بنانے والے کسی کارخانے میں کام کرتا تھا۔ میں نے دھیمے لہجے میں استفسار کیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی دشمن پیچھے ہی سے اس کے ساتھ یہاں تک آیا ہو۔ تمہیں انوار کے سیال کوٹ کے حالات اور معاملات کا کچھ علم ہے؟ نہیں جی، کچھ زیادہ پتہ نہیں۔ وہ مایوسی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، بس اتنا جانتا ہوں انوار نے ادھر سیال کوٹ ہی میں کرائے پر ایک کمرہ لے رکھا تھا اور وہاں رہتا تھا۔ ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا۔ اس کا ایک کمرہ انوار نے کرائے پر لے رکھا ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، بس جی، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، کیا وہ کرائے کے کمرے میں اکیلا ہی رہتا تھا یا کوئی سنگی ساتھی بھی اس کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا؟ انوار نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ صفدر نامی ایک بندہ بھی رہتا ہے، صدیق نے جواب دیا۔ یہ صفدر وزیر آباد کا رہنے والا ہے اور کھیلوں کا سامان تیار کرنے والے کارخانے میں انوار کے ساتھ ہی کام کرتا ہے۔ میں نے صدیق سے مذکورہ کارخانے اور متذکرہ بالا بیوہ کے گھر کا ایڈریس لے لیا اور کہا، ٹھیک ہے صدیق، میں سیال کوٹ جا کر صفدر سے بھی پوچھ گچھ کروں گا۔ وہ زخمی نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ مجھے رمضانی چاچا کی کہی ہوئی ایک بات یاد آ گئی۔ رمضانی نے مقتول کی پپلی والا میں آمن سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ اس کے تناظر میں میں نے صدیق سے پوچھ لیا، کیا تمہیں یہ معلوم تھا کہ انوار پپلی والا آنے والا ہے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ اپنی آمد کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتاتا تھا، بس جب بھی اس کا دل چاہتا وہ ہم سے ملنے چلا آتا تھا۔ اس کا مطلب ہے تمہیں انوار کی آمد کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ پپلی والا میں کوئی اور شخص یہ بات جانتا ہو؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ جب ہمیں نہیں پتا تو کسی اور کو کیسے خبر ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا، اس بات کے روشن امکانات ہیں کہ قاتل کا تعلق پپلی والا سے نہیں بلکہ وہ کہیں باہر سے آیا تھا، آئے تھے کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ میرے اندازے کے مطابق حملہ آوروں کی تعداد 2 یا 2 سے زیادہ تھی۔ میرا بھی یہی خیال ہے تھانیدار صاحب، طفیل نے اس گمبھیر گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ انوار کے زخموں کی تعداد اور سنگینی سے بالکل یہی اندازہ ہوتا ہے، اور میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، زخموں کی حالت اور ان پر جمے ہوئے خون سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انوار کو پچھلی رات کے ابتدائی حصے میں موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، رات کے 10 بجے سے پہلے۔ طفیل تشویش بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، طفیل تم بھی تو تانگا چلاتے ہو، تمہارا روٹ وغیرہ کیا ہے؟ سرکار، عام طور پر گوندلاں والے اڈے سے لے کر پپلی والا تک تانگا چلاتا ہوں، اس نے بتایا، لیکن اس روٹ میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ مثلاً کس قسم کی تبدیلی؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ گوندلاں والا اڈا میرے تھانے سے شمال میں واقع تھا۔ یہ سارے مقامات اسی جی ٹی روڈ پر واقع تھے جو لاہور سے راولپنڈی تک جاتا تھا۔ تھانے کے بعد لاری اڈا تھا، پھر شیراں والا باغ ریلوے اسٹیشن اور اڈا گوندلاں والا۔ تھوڑا آگے جائیں تو بسوں کا بڑا اڈا یعنی جنرل بس اسٹینڈ آتا تھا۔ میرے تھانے سے ملحق جو لاری اڈا تھا اسے عرف عام میں شیخو پورہ موڑ بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ وہاں سے ایک سڑک شیخو پورہ اور فیصل آباد کے لیے نکلتی تھی۔ تھانے سے جنوب کی سمت یعنی لاہور کی طرف بڑھیں
تو تھوڑے ہی فاصلے پر ایک کچا راستہ بائیں جانب نکلتا ہے جو کچا ایمن آباد روڈ کہلاتا ہے۔ یہی راستہ پپلی والا اور ہندو چک سے گزرتے ہوئے سیدھا ایمن آباد تک جاتا ہے۔ طفیل نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا، تھانے دار جی، جب میں صبح پپلی والا سے نکلتا ہوں تو زیادہ تر سواریاں شیراں والا باغ تک کی ہوتی ہیں یا پھر راستے میں اترنے والی۔ اگر اس دوران میں آگے کی کوئی سواری مل جاتی ہے تو میں اسے بھی اٹھا لیتا ہوں، لیکن زیادہ سے زیادہ گوندلاں والا اڈے تک کی، میں اس سے زیادہ آگے نہیں جاتا۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، ایک گہری سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اسی طرح واپسی میں بھی تھوڑی تبدیلی چلتی رہتی ہے۔ مجھے شام تک گھر آنا ہوتا ہے، میں اسی حساب سے سواریاں اٹھاتا ہوں کہ مغرب کی اذان تک میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ لیکن کبھی کبھار تانگے میں ایک آدھ سواری ہندو چک کی بھی ہوتی ہے تو میں اسے چھوڑنے ہندو چک بھی چلا جاتا ہوں۔ ہندو چک پپلی والا سے تھوڑا آگے ہے۔ میں طفیل کی زبانی یہ ساری تفصیل صبر و سکون سے محض اس لیے سن رہا تھا کہ مجھے اس میں سے کچھ اخذ کرنا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے سوال کیا، طفیل، تم نے ابھی مجھے بتایا ہے کہ شام تک کام ختم کر کے تم اپنے گھر پہنچ جاتے ہو، کیا پچھلی شام کو بھی تم اپنے مقررہ وقت پر ہی گھر آئے تھے؟ جی ہی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، کل شام میں 6 بجے گھر پہنچ گیا تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ گوجرانوالا سے سیالکوٹ آنے اور جانے کے لیے عموماً 2 روٹ کی بسیں چلتی ہیں، ایک تو لاہور سے سیالکوٹ اور دوسری لائل پور سے سیالکوٹ۔ یہ بسیں شیخو پورہ موڑ سے ہو کر گزرتی ہیں، یعنی میرے تھانے کی بغل میں سے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ میں نے کہا، مقتول انوار سیالکوٹ کے ایک کارخانے میں کام کرتا تھا، اس کا مطلب ہے وہ سیالکوٹ سے لائل پور جانے والی بس میں یا پھر لاہور جانے والی بس میں بیٹھ کر گوجرانوالا آیا ہوگا اور لاری اڈا شیخو پورہ موڑ پر وہ بس سے اترا ہوگا۔ میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ٹوک دینا۔ جناب، آپ کچھ بھی غلط نہیں کہہ رہے، طفیل نے تصدیقی انداز میں کہا، بالکل ایسا ہی ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے طفیل، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور تم یہ بھی تسلیم کرو گے کہ شیخو پورہ موڑ سے پپلی والا تک پہنچنے کے لیے صرف تانگا ہی واحد ذریعہ آمد و رفت ہے؟ جی ہاں، یہ بات سچ ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن بعض لوگ بڑے مہم جو ہوتے ہیں، وہ پیدل بھی چل پڑتے ہیں۔ تمہارے خیال میں اگر شیخو پورہ موڑ سے پیدل چلنا شروع کریں تو کتنی دیر میں پپلی والا پہنچ جائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ 1.5-2 گھنٹے تو لگیں گے ہی، اس نے کچھ سوچ کر جواب دیا، اور تانگے پر سوار ہو کر آئیں تو 20-25 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ۔ تم کیا سمجھتی ہو انوار پاؤں چلتے ہوئے شیخو پورہ موڑ سے پپلی والا آیا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ انوار تو ہمیشہ تانگے میں بیٹھ کر ہی آیا کرتا تھا۔ طفیل بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے تھانے دار صاحب۔ صدیق بھی ہمت کر کے ہماری گفتگو میں شامل ہو گیا۔ پیدل چلنے سے انوار کی جان جاتی تھی، وہ تو تھوڑے تھوڑے فاصلے کے لیے بھی سائیکل اور تانگے کا سہارا ڈھونڈا کرتا تھا۔ شیخو پورہ موڑ سے پپلی والا تک پیدل آنا اس کے لیے ممکن ہو ہی نہیں سکتا، وہ کسی تانگے میں بیٹھ کر ہی آیا ہوگا، اور وہ تانگا طفیل کا نہیں ہو سکتا۔ میں نے سوالیہ انداز میں طفیل کی آنکھوں میں دیکھا، وہ جلدی سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، میں کل شام 6 بجے گھر آیا تھا اور اس وقت تک انوار پپلی والا نہیں پہنچا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ بعد میں کسی اور تانگے میں بیٹھ کر آیا ہوگا۔ میں نے پوچھا، کیا پپلی والا میں کوئی اور شخص بھی تانگا چلاتا ہے؟ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی، ادھر تو میں اکیلا ہی تانگے والا ہوں، لیکن کیا؟ وہ یکدم رکا۔ میں نے پوچھا، ادھر ہندو چک میں عبدالغنی نامی ایک بندہ بھی تانگا چلاتا ہے؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، غنی میرے بعد ہی واپس آتا ہے، ہو سکتا ہے انوار کل شام یا رات کو غنی کے تانگے میں بیٹھ کر پپلی والا پہنچا ہو۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے۔ میں نے پرسوچ انداز میں گردن ہلائی، پھر کہا، میرے محتاط اندازے کے مطابق مقتول انوار کو گزشتہ رات 8 اور 10 بجے کے درمیان موت کے
گھاٹ اتارا گیا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ وہ کل رات کم از کم 8 بجے اور زیادہ سے زیادہ 9 بجے پپلی والا پہنچا تھا۔ اگر وہ عبد الغنی کے تانگے پر سوار ہو کر آیا تھا تو بالکل درست وقت کی تصدیق غنی کوچوان سے ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں وہ اس معاملے میں کام کا بندہ ثابت ہوگا۔ طفیل، تم ایک کام کرو۔ میں نے رک کر ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم جلدی سے جا کر غنی کو بلا لاؤ، جب تک میں تمہارے بھائی صدیق سے بات کرتا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں جناب، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، لیکن میرا خیال ہے وہ اس وقت تک تانگا لے کر نکل چکا ہوگا۔ تم کوشش کر کے دیکھ لو، باقی اللہ مالک ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اگر گھر سے نکل بھی چکا ہے تو جائے گا کہاں؟ رات کو تو اسے واپس آنا ہی ہوگا۔ طفیل مجھے سلام کر کے صدیق کے گھر سے نکل گیا۔ میں نے جوان مقتول کے غم زدہ باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، صدیق، تم نے اپنے بیٹے کی لاش کو غور سے دیکھا تھا نا؟ جی ہاں۔ وہ مختصر سا جواب دے کر خاموش نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، اس کے سر اور جسم کے دوسرے حصوں کو جتنی بے دردی سے نشانہ بنایا گیا ہے، اس سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ حملہ آور اس سے بڑا گہرا عناد رکھتے تھے، اور تم بتا رہے ہو کہ اس کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ نہیں تھی۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، یہی ہو سکتا ہے کہ قاتل اس کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہوں۔ لیکن ایک سوال پھر بھی پیاسا رہ جاتا ہے کہ آخر کسی کو تمہارے بیٹے سے دشمنی کیا تھی؟ تمہارے ذہن میں اس حوالے سے کوئی بات آتی ہے صدیق؟ یہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے تھانے دار صاحب، وہ قدرے سنبھلے ہوئے انداز میں بولا۔ مجھے تو یہ لوٹ مار کی واردات لگتی ہے۔ لوٹ مار؟ میں نے چونک کر سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ صدیق نے اہم نکتہ اٹھایا تھا۔ میرے استفسار کے جواب میں صدیق نے بتایا، انوار جب بھی ہم سے ملنے آتا تھا اس کے ہاتھ میں ایک سفری بیگ بھی ہوا کرتا تھا، جس میں اس کے استعمال کے کپڑے اور دوسرا سامان رکھا رہتا تھا، لیکن اس بار وہ بیگ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ میں جب اطلاع پا کر ادھر نہر کی جانب گیا تھا، میں نے انوار کی لاش کے آس پاس اس بیگ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ مجھے ملا نہیں۔ اس لیے وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اس لیے میرا دھیان لوٹ مار کی طرف جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی سیال کوٹ سے انوار کے پیچھے لگ گیا ہو، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کوئی بندہ شیخو پورہ موڑ سے اس کے ساتھ تانگے میں بیٹھ گیا ہو، اور پھر جب انوار پپلی والا پہنچ کر تانگے سے اترا تو اسے موقع مل گیا۔ صدیق جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہوا تو میں نے مضبوط لہجے میں کہا، دیکھو صدیق، اگر صرف اس بات پر غور کیا جائے کہ کسی نے انوار کا بیگ چھیننے کے لیے اسے موت کے گھاٹ اتارا ہے، تو پھر اس امکان کو خارج کرنا ہوگا کہ مذکورہ بندہ سیال کوٹ سے اس کے پیچھے لگ کر یہاں تک پہنچا ہوگا۔ البتہ شیخو پورہ موڑ سے تانگے میں ساتھ بیٹھ کر یہاں پہنچنے والی بات سمجھ میں آتی ہے۔ میں نے تھوڑا وقفہ کر کے صدیق کی آنکھوں میں دیکھا، پھر پوچھا، انوار کا سفری بیگ کس قسم کا تھا؟ مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ صدیق نے بیگ کے حوالے سے مجھے جو معلومات فراہم کی، اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ مذکورہ بیگ گہرے نیلے رنگ کا تھا۔ علاوہ ازیں اس بیگ کی خصوصیات تقریباً ہر سفری بیگ میں پائی جاتی ہیں۔ بہرحال یہ لوٹ مار والا زاویہ قابل غور تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک میرا اس طرف دھیان نہیں گیا تھا۔ میں نے صدیق کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تو قاتل کے حوالے سے تمہیں کسی خاص آدمی پر شک نہیں ہے؟ نہیں تھانے دار صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ہمارے درمیان بات ہو ہی رہی تھی کہ طفیل ہندو چک سے واپس آ گیا، اور اس نے آ کر اطلاع دی کہ عبد الغنی دستیاب نہیں ہو سکا۔ اس کی گھر والی نے طفیل کو بتایا تھا کہ غنی ناشتے کے فوراً بعد تانگا لے کر گھر سے نکل گیا تھا۔ اس کی واپسی اب رات ہی کو متوقع تھی۔ طفیل کے خاموش ہونے پر میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، طفیل، میں تمہیں ایک ذمہ داری سونپ رہا ہوں۔ جناب؟ وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ حکم کریں تھانے دار صاحب۔ یہ جو کوچوان عبد الغنی ہے نا، اس کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ کس قسم کا خیال جی؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے جواب دینے سے پہلے ایک امر کی تصدیق
صدیق ضروری جانی اور اس سے پوچھا کیا آج تم تانگا نکالنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ گھر میں جوان بیٹے کی موت کا سوگ منایا جا رہا ہے، تانگا نکالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کم از کم کل یعنی سوئم تک تو ہم کاروبار بند رکھیں گے۔ میں تانگا نکالوں گا اور نہ ہی بھائی صدیق اپنی دکان کھولے گا۔ صدیق کی پرچون کی دکان گھر کے سامنے والے حصے میں تھی۔ میں جب صدیق سے ملنے آیا تھا تو میں نے دکان کا دروازہ بند دیکھا تھا۔ طفیل کی وضاحت کے بعد میں نے اس سے کہا تم جب تک جی چاہے کاروبار بند رکھو، لیکن آج ہی تمہیں ایک ضروری کام کرنا ہے، اور وہ کام ہے عبدالغنی کوچوان کو اپنے ساتھ لے کر میرے پاس تھانے آنا۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد بات مکمل کرتے ہوئے کہا میں اپنی تفتیش کا رخ متعین کرنے سے پہلے غنی سے ایک ملاقات ضرور کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ مقتول انوار پچھلی رات اس کے تانگے پر سوار ہوا تھا یا نہیں۔ ٹھیک ہے جناب، طفیل نے بڑی فرما برداری سے کہا۔ میں ابھی تانگا لے کر غنی کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ آپ کو تھانے پہنچانے کے بعد میں اسے ڈھونڈوں گا اور وہ جیسے ہی نظر آیا میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں راستے میں کہیں مل جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر صدیق کی جانب دیکھتے ہوئے تسلی بھرے لہجے میں کہا صدیق تم اپنے اندر حوصلہ اور ہمت پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ میں جانتا ہوں جوان بیٹے کی المناک موت کو برداشت کرنا کوئی ہنسی کھیل نہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ انوار کا قاتل یا انوار کے قاتل بہت جلد آہنی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ اچھا جی، وہ روحان سی آواز میں بولا، پھر پوچھا اسپتال والے انوار کی لاش کب تک دیں گے؟ کل دوپہر تک یا زیادہ سے زیادہ شام تک، میں نے جواب دیا۔ اس نے گردن جھکا دی۔ میں صدیق کے گھر سے نکلا اور طفیل کے تانگے میں بیٹھ کر تھانے کی سمت روانہ ہو گیا۔ کچا احمد آباد روڈ پر سفر کے دوران میں عبدالغنی کوچوان یا اس کا تانگا ہمیں کہیں نظر نہ آیا۔ تھانے پہنچ کر میں تانگے سے اترا اور طفیل نے غنی کی تلاش میں تانگا آگے بڑھا دیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔